अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में लब आज़ाद चैनल के देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से इस्लाम मोहब्बत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट का जो टाइटल है वो है गुमनाम लोग। गुमनाम लोग कौन हैं, आज इस चीज़ पे डिस्कस होगी। और आज जो हमारे आज की पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट हैं वो भी गुमनाम शख्सियत हैं। आइए वो क्या हैं, क्या करते हैं, वो गुमनाम शख्सियत हैं कौन, उनके बारे में जानते हैं। आइए पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगा आज की पॉडकास्ट में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आप गुमनाम शख्सियत, बेसिकली मैं आपको गुमनाम शख्सियत इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो वो कर रहे होते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। तो आप लोग गुमनाम क्यों रहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया यहाँ पे, और ये जो टाइटल आपने दिया है मेरे लिए बहुत बड़ा भी है और मैटर भी नहीं करता है। बड़ा इसलिए है कि आपने बोला है, और मैटर इसलिए नहीं करता है कि मैं नाम के लिए काम नहीं कर रहा। सही। तो दूसरा जो आपने सवाल पूछा, दोबारा पूछिएगा कि आप लोग गुमनाम क्यों रहते हैं? गुमनाम हम इसलिए रहते हैं कि मेरे ख्याल से हम बाय चॉइस गुमनाम रहते हैं। अगर हम चाहें अपना नाम बनाना तो बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। नाज़रीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली सोशल वर्कर हैं। मैंने शुरू से ही गुमनाम शख्सियत से नाम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसीलिए किया क्योंकि मैं आज के सेगमेंट का नाम ही यही रखना चाह रहा था। और इसमें बेसिकली ये सोशल वर्कर हैं, और जिसमें ये बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स, युतमा, मसाकीन और इस टाइप के जो लोग होते हैं उन लोगों को पॉलिश करते हैं। पॉलिश करते हुए मज़ीद अगर मैं ये बात कहूँ कि उन्हें स्किल सिखाकर उन्हें स्टेबल करते हैं। लोग पैसे दे के स्टेबल करते हैं। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो पैसे नहीं देते, जो स्किल दे के लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करते हैं। तो बेसिकली आप ये जो सोशल वर्क है ये आपने कब आगाज़ किया इस काम का? एग्जैक्ट तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 2018 के आखिर में। वैसे अगर देखूं तो मैं तकरीबन अपनी 5वीं क्लास से ही सोशल वर्क ही कर रहा हूँ। माशाल्लाह। लाइक मैं अगर अपने प्राइमरी स्कूल में चला जाऊँ तो वहाँ पे उस्तादों के काम करना, अपने जो आप अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, मैं तो टाट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हम अपने उस्तादों के छोटे छोटे काम करते थे। मैं चूँकि टीचर सन हूँ तो मुझे काफ़ी उस्ताद कह देते थे खुबैब ये काम करके आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, तो मैं चला जाता था। वो भी एक किस्म का सोशल वर्क है। लेकिन प्रॉपर अगर मैं देखूँ सोशल वर्क तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टार्ट किया, और इसको मैंने 5वें सेमेस्टर में स्टार्ट किया अपने, और तब मेरे ख्याल से 2018 का एंड या 2019 का स्टार्ट था। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल सिविलाइजेशन है। ये 2020 में बनाई मैंने। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका तर्जमा करके ज़रा बताएं ऑडियंस को। पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल सिविलाइजेशन, पाकिस्तान का नज़रिया और उसकी तहजीब। क्या बात इसको हम पाकिस्तान के नज़रिए को, जो कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम है, और जो हमारी तहजीब है, जो 1400 साल की तारीख है हमारी, उसको अपनी यूथ में पॉपुलर कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूब है। और ये बताएं कि अब तक आपकी एक्टिविटीज़ जो इस्लामाबाद के अंदर या इस्लामाबाद से बाहर हम चले जाएं, लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, इस वक्त क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? देखें, किसी एक ख़ास सिटी में नहीं चल रही हैं। हम मेरी कोई भी तहरीक या कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी एरिया बाउंड नहीं होती है। उसमें इंटरनेशनली भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जो ओवरसीज़ हैं हमारे पाकिस्तानी, और उसमें लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होते हैं। कोई सियालकोट से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई सरगोदा से है, कोई रेंज यार खान बावलपुर से, कोई कराची से, कोई सक्खर से, कोई इधर इस्लामाबाद से है, कोई चकवाल से है, बहुत सारे शहरों से है। अच्छा, मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि आप कोई तुर्की के कुछ स्टूडेंट्स भी कुछ आपके पास हैं या थे, या उनके लिए भी आपने कोई काम किया, तो उस बारे में ज़रा बताएं ना। अच्छा, मज़े की बात है, तुर्की के स्टूडेंट्स तो नहीं थे हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स नहीं थे, बट 2020 के अंदर ना हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ऐसे ही मजाक में किया वो। उसका नाम था टर्किश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कोर्स। अच्छा। और जब हमने उसको लॉन्च किया तो हमारे पास काफ़ी सारे लोग कनेक्ट हो गए, पाकिस्तान से भी और कुछ लोग टर्की से भी। और मुझे याद पड़ता है जहाँ तक, बल्कि अभी भी है, हमारे पास टर्की की पूरी यूनिवर्सिटी ऑन बोर्ड है, और हमें वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें अप्रिशिएट भी किया, और हमारे साथ उन्होंने इसमें कोऑपरेट भी किया बहुत ज़्यादा।
تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری آرگنائزیشن کا، تب سٹارٹ تھا اور تب یہ آئیڈیا آیا تھا اور پھینک دیا تھا، چل گیا. اچھا، بہت سے لوگ آرگنائزیشنز اس لیے بناتے ہیں کہ وہ خود سٹیبل ہو سکیں. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ فنڈنگ اور بہت سارے معاملات اس میں گھپلا، اور پھر بہت ساری ایسی آرگنائزیشن جن کو ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا اب، چونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاؤں اپنے پروگرام کو. بٹ یہ کہ آپ کی بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ایک حکمت تھی، آپ کیا چاہ رہے تھے؟ اچھا دیکھیں، جب ہم آرگنائزیشن بنا رہے تھے نا تو ہم 3-4 دوست تھے، بلکہ ہم 5 لوگ تھے ٹوٹل. تو ہم نے ایک چیز جو ہے وہ کمٹ کی تھی اپنی ذات کے ساتھ کہ ہم اس آرگنائزیشن کو اپنے لیے نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کے لیے بنا رہے ہیں. تو آج تک آرگنائزیشن پہ جیب سے لگایا ہے، لیا کچھ نہیں ہے، اور نہ کوئی فنڈنگ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور نہ ہمارا کوئی اس طرح کا سین ہے. اب کوئی ایونٹس بھی کروانے ہوں تو کسی سے اسپانسرشپ منت ترلا کر کے پکڑ لی، کچھ جیب سے لگا لیے، کچھ کسی دوست کو کہہ دیا، تو ایسے کر کے. کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہو؟ نہیں، گورنمنٹ کا ادارہ وہ خود کو سپورٹ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ اب پاکستان کی صورتحال جو ہے نا واقعی بگڑی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن جب پاکستان کے حالات سٹیبل تھے اس وقت کوئی نہیں ہم اس سائڈ پہ گیا ہی نہیں ہے. یعنی اچھا گیا ہی نہیں ہے؟ گیا ہی نہیں ہے سائڈ. اس ناراضگی کی اصل وجہ؟ نہیں، ناراضگی نہیں ہے، اپنے ساتھ کمٹمنٹ تھی. اچھا ہاں جی. اپنے ساتھ کمٹمنٹ کا مطلب کہ آپ کسی ہم اس سائڈ پہ جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. لائک میں اگر کہیں سے فار ایگزامپل فنڈ لے رہا ہوں تو آپ نے بھی پہلے بات کی کہ میں پروگرام کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا، بس تھوڑی سی بات کروں گا. فار ایگزامپل میں کسی سے فنڈ لے رہا ہوں، کس بیس پہ لے رہا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں اگر فنڈ لے رہا ہوں تو میرے ساتھ جو کام کرنے والے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو میں ایز اے والنٹیئر لے رہا ہوں. جی. تو کام میں تو میں ان کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ادھر سے فنڈ لے لوں اور ادھر سے بچے کام کریں تو یہ ان کے ساتھ ڈس آنیسٹی اور زیادتی ہوگی. یا ایون فنڈ نہ بھی لوں، میں کہیں نہ کہیں پہ جا کے آرگنائزیشن کو لوگ ایز اے بزنس بھی چلاتے ہیں. آپ جو ہٹ کر رہے ہیں بچوں کی طرف، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں جی، مختلف کالج ہیں یا پھر یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو سیشن دیتے ہیں، ان کو اسکل سکھاتے ہیں. تو اب تک آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس جو اسٹیبل ہوئے، جو کامیاب ہوئے، ان کے بارے میں؟ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن بہت سارے بچے آتے ہیں، ہم ان کو سکھا دیتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے تو ٹھیک ہے، ہم کسی کو پیچھے سے نہیں کرتے. اور ایسے 3-4 کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی آپ کی طرح پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ انفلوئنسر ہے. اس طرح کے کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ ان کا اچھا جو ہے وہ چل رہا ہے حساب کتاب. اچھا، آپ تو ماشاءاللہ سوشل ورک کر رہے ہیں، لیکن آپ اسپیشلی اس معاملے میں اگر دیکھا جائے، یہ جو سوشل ورک ہے یا خدمت کے جو معاملات ہیں، اس میں آپ بیسیکلی کس سے متاثر ہیں؟ میری سب سے پہلی انسپائریشن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد میں اگر یہاں پہ میں ان کے ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ہسٹری کے سب سے بڑے والنٹیئر ہیں. اس کے بعد کیا تھا محمد علی جناح ہے جو ہمیں ملک بنا کے دے کے گئے، وہ بھی والنٹیئر ہیں. ہم نے کون سا ان کو پیسے دیے تھے کہ ہمارے لیے آگے ملک بناؤ. پھر عبدالستار ایدھی، ان کی بڑی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ ان کو میں ریئلی ایک والنٹیئر مانتا ہوں. اور باقی آ جائیں نیچے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں. چودھری شفیق الرحمان وڈائی صاحب بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بھی مستقبل کے عبدالستار ایدھی ہو سکتے ہیں. تو یہ 2-4 لوگ ہیں، چند ہی لوگ ہیں. کچھ شخصیات ہیں، ان کو میں لوگ نہیں کہوں گا، ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے. تو باقی چند ایک لوگ ہیں جن سے میں انسپائر ہوں. اچھا سر، آپ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آڈینس کو میں یہی پیغام دوں گا کہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، بستے رہیں، اور اپنی کیپیسٹی میں اس معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص اس کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن، کوئی نہ کوئی انوالومنٹ معاشرے کے لیے ضرور ہے. اگر ہم انڈیویجلی اپنی کنٹریبیوشن، لائک میں اپنی کنٹریبیوشن اگر معاشرے میں دے رہا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بھی دینا شروع کر دیں، اگر آپ کے ساتھ 2-4 اور لوگ دینا شروع کر دیں تو ہم اس معاشرے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.
جزاک اللہ. جی تو ناظرین کرام گمنام شخصیت کے ساتھ اس وقت میں موجود تھا, ان سے بات چیت کی اور ان سے ڈسکس کیا پاکستان بھر کے اندر, چونکہ میں پہلے بھی کئی پروگرامات کے اندر میں یہ چیزیں ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کیا کیا, ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا. اور اس کے علاوہ میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ خدمت خلق جو ہے نا, یہ جو انسان کی خدمت ہے, یہ انسان کی خدمت کا جو اس کا جو اجر ہے نا, یہ آپ کو نہ صرف دنیا میں ملنا ہے بلکہ آپ کو جب آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو ملنا ہوتا ہے. اور یہ انسان کی خدمت یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ آپ مجھے قرض حسنہ دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کی قرضے کا محتاج ہے معاذ اللہ, یا پھر کوئی ایسی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرو. آپ اس فرض محل ابھی یہ جو پیارے بھائی ہیں ان سے جو بات چیت کی, ان سے جو مجھے پتہ چلا کہ یہ اس وقت تک کئی سینکڑوں کے حساب سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سکل سکھاتے ہیں. سکل سکھانے کے بعد یہ ان کو مارکیٹ میں اتارتے ہیں. اور وہ لوگ اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو میری طرح پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں, کوئی لوگ اس ٹائم ماشاءاللہ اچھے بزنس مین ہیں, تو خود سٹیبل نہیں ہیں لیکن ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کی جو خدمت ہے اس کا پھل ان کو ان کی کامیابی کی صورت میں ان کو مل رہا ہے. تو ناظرین مجھے اور آپ کو اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم 2 لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر تیار کریں اور ان کو اس معاشرے کے لیے ایک ایسی مثال بنا کر چلے جائیں کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی اس کی جزا, اس کی جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملتا رہے. تو ناظرین کرام آج اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ, کسی نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.